بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں دعوت دین کے دائرے کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خطوط لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارسال فرمائے تھے ان میں سے ایک ثمامہ ابن اسال حنفی بھی تھا۔ ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خطوط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہایت با اثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دور جاہلیت میں عرب کا ایک حکمران، بنو حنیفہ کا ایک سربراہ رئیس اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی تھی۔ جب ثمامہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت توہین امیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ جھوٹے پندار اور جاہلانہ غرور نے اس کو گناہ پر جما دیا اور اس نے دعوت حق سے اپنے کان بند کر لیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا، اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اگر اس کے چچا نے عین وقت پر اس کو اس منصوبے پر عمل کرنے سے روک نہ دیا ہوتا تو اس کا یہ گھناؤنا جرم شاید پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ ثمامہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ قتل سے باز آ گیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو قتل کرنے کے ارادے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ برابر ان کی طاق میں لگا رہا۔ آخر کار وہ چند صحابہ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو نہایت دردناک طریقے سے قتل کر ڈالا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے قتل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ثمامہ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقے یمامہ سے مکہ کی سمت روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ کعبہ کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے اس سفر کے دوران میں وہ مدینہ کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمانوں پر مشتمل ایک فوجی دستے نے، جو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی شر پسند رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینہ کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے، ثمامہ کو دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہ تھا، اور اس کو مدینہ لے آئے۔ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس قیدی کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف آئے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ کی نظر ثمامہ پر پڑی جو ستون سے بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے واقف نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار ثمامہ ابن اسال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کھانا ہو اسے جمع کر کے ثمامہ بن اسال کے پاس بھیج دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام دو کر اس کو پیش کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ثمامہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہماری طرف سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ میں آپ کے متعلق اچھا گمان اور آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل کا مجرم ہے، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو ایک احسان شناس کو اپنا ممنون کرم پائیں گے، اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو وہ بھی فرمائیے، جتنا مال چاہیں دیا جائے گا۔ اس نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو اس کے حال پر چھوڑا اور 2 روز تک اس سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ اس دوران میں اس کے پاس حسب معمول کھانے پینے کی چیزیں اور اونٹنی کا دودھ برابر پہنچتا رہا۔ 2 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لائے اور وہی سوال کیا، ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہم سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس کہنے کی وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر پہچانتا ہے، اور اگر میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ حق بجانب ہوگا، کیونکہ میں آپ کے آدمیوں کو قتل کر کے اس کا مستحق قرار پا چکا ہوں، اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو بتائیے، جو چاہیں گے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مزید کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے پاس گئے اور پھر وہی سوال دہرایا، اور اس نے بھی حسب سابق وہی جواب دیا۔ اس سوال و جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دو، اور حسب ارشاد اس کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ رہائی پا کر ثمامہ مسجد سے نکلا اور مدینہ کے باہر بقیع کے قریب واقع کھجوروں کے ایک باغ میں گیا جس میں کنواں تھا۔ اپنی سواری کو اسی کنویں کے پاس بٹھا کر اس کے پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد میں واپس آ گیا۔ اس نے مسجد میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب پہنچ کر بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت نہ تھا، مگر اب یہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی دین نہ تھا، لیکن اب یہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہیں تھا، مگر اب آپ کا یہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پسند ہے۔ تھوڑی دیر رک کر پھر بولے، میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اس کی تلافی کے لیے آپ میرے اوپر کیا عائد کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ اس سلسلے میں تمہارے اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت، کیونکہ اسلام نے تمہاری تمام سابقہ زیادتیوں اور غلط کاریوں کو حرف غلط کی طرح محو کر دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی۔ ان کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو قتل کیا ہے اس سے کئی گنا تعداد میں مشرکین کو قتل کروں گا، اور اپنی ذات کو، اپنی تلوار کو، اور ان لوگوں کو جو میرے متحد اور ہم نوا ہیں، آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و تائید کے لیے وقف کرتا ہوں۔ قدر توقف کے بعد پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب میں عمرہ کی نیت سے نکلا تھا، تو آپ کے خیال میں اب مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو، مگر یہ عمرہ اب تم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ادا کرو گے،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک حج اور افعال عمرہ کی تعلیم دی۔ جناب ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وطن مکہ میں پہنچے تو وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک ساری تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور اقتدار تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ دنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ قریش کے لوگ اس ناگہانی اور غیر متوقع آواز کو سن کر سہم گئے اور غضبناک ہو کر دوڑے۔ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لیں، آواز کی طرف لپکے تاکہ اس شخص پر ٹوٹ پڑیں جو ان کی کھچار میں گھس آیا ہے۔ وہ لوگ ثمامہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز اور تیز کر دی۔ وہ ان کی طرف نہایت لاپرواہی اور بے خوفی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک قریشی جوان نے تیر چلا کر ان کو قتل کرنا چاہا، مگر دوسروں نے اس کو یہ کہتے ہوئے ایسا کرنے سے روک دیا کہ تیرا برا ہو، جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ ابن اسال ہے۔ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے قبیلے والے ہمارے ہاں غلے کی برآمد روک کر ہم کو بھوکوں مار دیں گے۔ پھر وہ لوگ اپنی تلواریں میان میں رکھ کر جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بولے، ثمامہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بے دین ہو گئے اور تم نے اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے؟ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے سب سے اچھے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس گھر والے کی قسم، میرے واپس جانے کے بعد یمامہ کے گہیوں کا ایک دانہ اور وہاں کی پیداوار کا کوئی حصہ اس وقت تک تمہارے ہاں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تم سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ اختیار کر لو۔ جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ نے قریش کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کے ارکان ادا کیے۔ انہوں نے غیر اللہ اور بتوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیے اور واپس اپنے وطن گئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلہ والوں کو قریش کے ہاں غلے کی سپلائی روک دینے کا حکم دیا۔ قبیلہ والوں نے ان کے اس حکم کی تعمیل کی اور اہل مکہ کے ہاں اپنی پیداوار کی سپلائی بند کر دی۔ اقتصادی پابندی جو ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ نے قریش کے خلاف لگائی تھی، بتدریج سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں غلے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، لوگوں میں فاقہ کشی عام ہو گئی اور ان کی تکلیف اور پریشانی زیادہ بڑھ گئی۔ اور جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کو اپنے اور بال بچوں کے بھوک سے مر جانے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا، ہم آپ کے متعلق پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تاکید کرتے ہیں، مگر اس وقت ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے۔ آپ نے باپوں کو تلوار سے قتل کیا اور بیٹوں کو بھوکوں مار رہے ہیں۔ ثمامہ ابن اسال نے غلے کی برآمد پر پابندی لگا کر ہمیں سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو لکھ دیں کہ وہ غلہ وغیرہ ہماری ضرورت کی چیزوں پر عائد کردہ پابندی ختم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا کہ وہ قریش کے خلاف پیداوار کی برآمد پر لگائی ہوئی بندش ختم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ پابندی اٹھا لی اور قریش کے ہاں غلے کی سپلائی جاری کر دی۔ جناب ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا
اور اہل عرب اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کے دین سے نکلنے لگے، اور مسلمہ کذاب نے بنو حنیفہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینی شروع کی، تو جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بنو حنیفہ کے لوگوں، خبردار، اس گمراہ کن دعوت کو ہرگز قبول نہ کرنا جس میں نور ہدایت کا دور دور تک پتہ نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ شقاوت و بدبختی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو اسے اختیار کریں، اور زبردست امتحان و آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے اجتناب کریں۔ انہوں نے مزید فرمایا، بنو حنیفہ والو، ایک وقت میں دو نبی نہیں ہو سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ان کی نبوت میں کسی کو شریک کیا گیا ہے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ پھر فرمایا کہ کہاں اللہ کا یہ عظیم کلام اور کہاں مسلمہ کذاب کا قول، اے مینڈک، تم جتنا چاہو ٹر ٹر کرتے رہو، اپنی اس ٹر ٹر سے نہ تم پینے سے روک سکتے نہ پانی کو گدلا کر سکتے ہو۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے جو اسلام پر ثابت قدم رہ گئے تھے، اور اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کے دین کو زمین پر غالب کرنے کے لیے مرتدین کے ساتھ جنگ و قتال میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جناب ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے اور اس جنت سے نوازے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔